نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. تو منتخب ملفوظات جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مولانا یحییٰ نعمانی حفظہ اللہ نے مرتب فرمائے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ کاملین کی صحبت سے ہمت پیدا ہوتی ہے. دیکھو نیکوں کی صحبت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بیان فرما رہے ہیں. مولانا یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت کی جہاں اس پر بڑا زور اور تاکید تھی کہ معاصی سے بچنے کا اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کا اصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ آدمی ہمت اور عزم سے کام لے. محض وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی. بغیر عزم کی طاقت کو کام میں لائے گناہوں کا ترک اور اصلاح ممکن نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ہمت سے اگر انسان کام لے تو گناہوں سے بچنا اور اپنی اصلاح کوئی بھی مشکل نہیں. اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے. اور رہنے سے یہ مراد نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر ملازمت کو استعفیٰ دے کر زراعت بند کر کے اس کے بعد جا پڑو، بلکہ اگر وقت ملے تو اس کے پاس گاہ گاہ جانا بھی چاہیے، جیسے جیسے موقع ہو. ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ. رمضان کے 10 دن گزار دیے، چھٹیاں ملی 3-4 دن کی چھٹیاں ملی تو چھٹی وہاں چلے گئے. گھومنے جاتے ہیں، رشتے داروں میں جاتے ہیں، کبھی پلان نہیں کہ یہ والی 3 چھٹیاں وہاں گزاریں گے، 4 دن کی چھٹیاں وہاں گزاریں گے. اور خط و کتابت سے ہمیشہ اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے. جو کچھ وہ تعلیم کرے اس پر کاربند رہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمت پیدا ہو جائے گی. بدون صحبت کامل اور بغیر اس سے تعلق پیدا کیے کام بننا مشکل ہے. گو غیر ممکن تو نہیں، یعنی سب کے بغیر ہو تو سکتا ہے لیکن مشکل بہت ہے. مگر شاذ و نادر ضرور ہے، یعنی کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ قال را بگذر امر و حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. یعنی ظاہر اور باطن دونوں کی درستی میں لگو اور کسی مرد کامل کی خدمت میں اپنے کو سپرد کر دو. پیش مرد کامل پامال شو. ہاں، امر و حال شو ہونا چاہیے. بغیر جوتیاں سیدھے کیے ہوئے کامیابی آسان نہیں. آخر طبیب کے پاس جا کر علاج کیوں کراتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ مرض سے نجات اور تندرستی بغیر طبیب کے پاس جائے نہیں حاصل ہوگی. تو وہ امراض جسمانی کا معالج ہے اور یہ امراض روحانی کا معالج ہے. مگر ایک کی ضرورت میں تو کسی کو بھی کلام نہیں اور دوسرے کی ضرورت میں کلام کیا جاتا ہے. وجہ فرق کیا ہے؟ یعنی کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کھانسی 2-3 دن تک چلتی رہے، خون اگر اس میں آ جائے کوئی اور بڑا، تو کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. پریشان ہوتے ہیں، جی پی کے پاس بھی جاتے ہیں، جی پی کہہ بھی دے کہ کوئی فرق نہیں، آرام سے پڑے رہو، کہتے ہیں نہیں پھر بھی ہاسپٹل کا چکر لگا رہے، 2 دن سے مزید ہو نہیں رہا. اور روحانی بیماریاں ایسی ایسی پڑی ہوئی اس کے لیے سمجھتے نہیں کہ جانا چاہیے، جاتے نہیں. نفس اور اخلاق ذمیمہ. آئندہ ملفوظ طریق کا ایک قیمتی علمی افادہ ہے جو نفس کے بارے میں. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نفس کو بھی صوفیہ کے ہاں قلب و روح جیسے باطنی لطائف میں سے شمار کیا گیا ہے. یعنی بہت سے باطنی لطائف کا مطلب یہ کہ جسم میں ایسے کچھ اعضاء، ایسی کچھ جگہیں جہاں پر روحانیت کے اثرات ہوتے ہیں مختلف عنوانات سے، تو نفس بھی ان میں سے ایک ہے. گو دائی الی الشر ہے. یہ نفس جو ہے برائی کی طرف بلاتا ہے. نفس کے اندر ایک فطری شرارت ہے، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے یہ برائیوں اور معاصی کی طرف میلان رکھتا ہے. اور قلب و روح کے لطائف کی اصل نیکی اور طہارت. نفس برائی کی طرف، جبکہ قلب اور روح یہ بھی لطیفے ہیں، یہ دونوں اچھائی کی طرف، نیکی اور طہارت کی طرف مائل کرتے ہیں، ان میں خیر ہے. ان کا ناصاف ہونا گناہوں کی تلویث کی وجہ سے اور عارضی ہے. یعنی روح اور قلب یہ اگر صاف نہیں ہوتے تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے. گناہ کیا تو ناپاک ہو گئے، گندے ہو گئے. جبکہ نفس اس کا مطمئنہ ہونا یعنی اللہ کی اطاعت پر راضی اور مائل ہونا عارضی. یہ اہم بات ہے بہت زیادہ. دل اور روح یہ دونوں تو پاک ہوتے ہیں، ڈیفالٹ ان کی پاکی ہے، ہر وقت اچھے ہوتے ہیں. سول اور ہارٹ، اسپریچول ہارٹ، وہ پاک صاف رہتے ہیں. ان کو گندا کرتا ہے گناہ، جبکہ نفس ہوتا ہی گندا ہے، اس کو اچھی عبادتیں، نیک کام صاف کر دیتی ہے، وقتی طور پر اچھا بنا دیتی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت پر راضی اور مائل ہونا، یہ نفس کا مطمئنہ ہونا، یعنی اچھا والا نفس بننا، یہ عارضی ہوتا ہے.
ریاضت سے مجاہدے سے دبا رہتا ہے. آپ محنت کرتے رہتے ہیں, نفس کو دبا کے چلتے رہتے ہیں تو دبا رہتا ہے. گناہ کا ارادہ ہوتا ہے, آپ دبائے رہتے ہیں, نہیں کرنا, بدنگاہی نہیں کرنا, گناہ کا کام نہیں کرنا, نماز نہیں چھوڑنی, نیند آ رہی نہیں, دباؤ, فجر کی نماز میں اٹھ رہے. یہی وجہ ہے کہ بعض سالکین کو دھوکا ہو جاتا ہے. بعد مجاہدے کے اگر اپنے اندر امور طبعیہ مذمومہ یعنی برے برے میلانات وغیرہ کا اثر پاتے ہیں تو اس سے مجاہدے کو بیکار سمجھ لیں. یعنی کیا ہوتا ہے, نیکی کر رہے اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب تو میرے قابو میں آ گئی ساری بات, لیکن پھر جناب اچانک سے کوئی شہوت کا خیال آ گیا, کوئی گندا خیال آ گیا, کوئی برائی کا تقاضا ہو گیا, جھوٹ غیبت کی طرف دل لگنے لگا, ایسا کروں, بدگمانی کوئی بات, تو بھائی میرے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی, سب پانی پھر گیا. نہیں, یہ خیال آنا کوئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. معاصی کا خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو آئے گا, یہ تو فطری بات ہے. وہی حضرت سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ معاصی کا یا گناہ کا خیال آنا بھی غلط ہے. مجھے کیوں عورت کا خیال آنا مثلاً, بھائی آپ نارمل انسان ہے تو آئے گا, بالغ انسان ہے تو آئے گا, لیکن اس کا خیال آنا مضر نہیں ہے, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے, اس خیال کو لانا یہ پر الگ بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ برے میلانات اور خواہشات کا اثر پاتے ہیں تو اس سے مجاہدے کے بیکار ہونے کا گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اتنا مجاہدہ کے سب ضائع ہو گیا. اور اکثر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی سے تعطل اور عمل کا ترک ہو جاتا ہے. کہتے فائدہ کہ اتنے عرصے سے میں تسبیحات کر رہا تھا تو مجھے جب بھی وساوس آ رہے ہیں, بھی گندے گندے خیال آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں چھوڑو. درست بات نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اخلاق ذمیمہ یعنی برائی کے نفسانی تقاضے اور میلانات بھی ظاہر ہو جائیں یا بالکل ہی فنا ہو جائیں تو پھر درجات اور ثواب کس چیز پر مرتب ہو. اگر آپ کو اندر سے مار ہی دیا جائے, نفس کو مار ہی دیا جائے, دل میں کوئی تقاضا ہی نہ ہو, تو پھر ثواب کس بات کا ہے, پھر درجے کس بات کے, سب برابر ہو جائیں گے سارے انسان. ثواب تو اسی بات کا ہے کہ نفس نے گناہ کا تقاضا کیا اور آدمی نے اللہ کے حکم کی خاطر اس کو دبایا, تبھی تو آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے. آپ کے اندر جذبہ گناہ کا تھا, دل چاہتا تھا, آپ نے اس کو روکا. ہاں اگر اس قدر مغلوب ہو جائے کہ ان کے اقتضاء پر عمل کرنے کو بآسانی ترک کرنے کی قوت راسخ ہو جائے تو مقصود حاصل ہے. یعنی نفس کو اتنا دبا دیا کہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ نفس کا تقاضا ہوا تو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت محنت کرنی پڑی, بہت جان لگا رہے ہیں, بہت رگڑا لگ رہا ہے, اس کے بعد بالکل ادھمو ہو کے دبانا پڑ رہا ہے, اور بعض اوقات نہیں دبا پا رہے, بڑی مشکل لڑنا پڑتا ہے. پھر ایک وقت ہوتا ہے ایسا, ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب تقاضا آتا ہے دل میں, لیکن اس کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے, لمحے بھر میں آسان, ذکر کی کثرت کی وجہ سے, گناہوں سے اپنے عام طور پر بچنے کا معمول بن جاتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے, ہمت اور ارادہ دل میں بہت ہوتا ہے نفس کو دبانے کا. تو اب کرتے کرتے روحانی مسلز اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. پہلے وہ نفس جس کو دبانے کے لیے اچھلنا پڑتا تھا, بھاگنا پڑتا تھا, دبانا پڑتا تھا, بہت محنت کرنی پڑتی تھی, اب وہ اس کو تو ایک پنچ بھی مارنا نہیں پڑتا, تو ایسے ہلکا سا ہاتھ سے ایسا کر دے تب بھی نفس پیچھے پڑے بیٹھ جاتا ہے, کہتے کہ اس سے مقابلہ میں نہیں کر سکتا. یعنی اتنی طاقت, اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ اصل ہے. تو فرماتے ہیں کہ آدمی جب لگاتار اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے برے مطالبوں کو پورا نہیں کرتا تو کچھ مدت کے بعد نفس کا زور کم ہو جاتا ہے اور معاصی سے بچنے میں سہولت ہو جاتی ہے. طریقت میں اسی کا نام رسوخ و تمکین ہے. رسوخ جب آپ پہنچ گئے ایک مقام پر, تمکین آپ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے, اب آپ ایک اسٹیڈی اسٹیٹ میں آ گئے ہیں, اور یہی استقامت کا عالی مقام ہے. اب آپ مستقیم ہو گئے, سیدھے ہو گئے, بالکل ڈٹ گئے. اس کے بعد بھی گو کبھی کبھی نفس منازعات بھی کرے, یعنی کبھی کبھی اس کے بعد بھی نفس حرکت کرے گا, لیکن مشکل نہیں ہوتا, تو اس پر غلبے کی صحیح میں لگا رہنا چاہیے. کبھی آیا تو پھر یہ نہ ہو کہ بھول جائے, اگنور نہیں کرنا ہوتا, فوراً جیسے ہے فوراً دبوچ لے, کیونکہ نفس کبھی کبھی بیچ میں ٹرائی کرتا ہے, نہیں, اس کو پھر ایک لگا. بس طالب کی تو یہ حالت ہونی چاہیے, اندری راہ بھی تراش و بھی خراش تا دم آخر دم فارغ بباش. یعنی راہ سلوک میں تراش خراش بہت ہے, لہذا مرتے دم تک ایک منٹ کے لیے بھی بے فکر نہ ہو, فارغ بالکل مت ہو جائے. یہ نہ سوچے کہ میں کام میں بن گیا, اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہر حالت میں یہ بات اس کو ذہن میں رہے کہ مجاہدہ بہت ہی اہم ہے, اس کے لیے مجھے لگے رہنا ہے, اس کی مجھے فکر کرتے رہنی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ زندگی بھر اصل کام دنیا میں کیا ہے, محنت کرنی ہے, ایگزرشن, کوشش,
کوشش کرتے 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 ایک وقت یہ آئے گا. اس کی حصی مثال آپ اپنی زندگی میں دیکھیے. جو لوگ رننگ کرتے میراتھن کے لیے, کسی بڑے ایونٹ کے لیے کوشش کرتے, ہائکنگ کرنا چاہتے, تو اب ظاہری بات ہے یہاں سے وہ شروع کرے. اگر آج ہم میں سے کوئی طے کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے, کبھی 1 مہینے کی, کبھی 40 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا باقاعدہ کسی انسٹرکٹر کی گائیڈنس میں رننگ شروع کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ آج آپ کو یہاں سے بمشکل 200, 250, 300 میٹر آپ چلتے تھے اور بھاگتے تھے تو آپ کی سانس پھول جاتی تھی. اب یہ ہوگا کہ 1000, 2000 وہ بڑھتے 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 پھر وہ آپ کا میراتھن جو 5000 کا بھی ہوگا تو آپ پورے کو کور کر پائیں گے. یعنی جس میں اس کے 1/10 حصے میں بھی آپ کی سانس پھول جاتی تھی, اور آپ کو 10 گنا بھی زیادہ کرنے میں مشقت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں میڈیکل میں جو ایتھلیٹکس ہوتے ہیں, ایتھلیٹس ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے ایتھلیٹس ہوتے ہیں, عام انسان کی پلس آپ چیک کریں گے تو وہ 70-72 ریسٹ پر ہوتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. ان کی چیک کریں گے تو ان کی 55-60 اور بھی کم کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل ایسا ہے, مضبوط اتنا ہے, ان کو ہلکا سا یوں کرتے سارا جتنا خون باہر پہنچانا پہنچ جاتا ہے. تو ضرورت ہی نہیں, ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ یوں کر کر کے پورا دل پمپ کرتے رہے. وہ آسانی سے بیٹھے جاتے, کام چل رہا ہے, پورا دل جو ہے ساری محنت اپنی کر لیتی, اس لیے کہ مضبوط ہے. دل کے مسلز بہت مضبوط ہو گئے, فزیکل مسلز بھی مضبوط ہو جاتے ہیں. تو ایک مضبوط آدمی کے لیے وہ ایک ہاتھ سے اس کو بوتل کھولنی تو لگے پوری طاقت لگا کے کھولی نہیں. ابا کو جب یوں کر کے بیٹھے بیٹھے اچھا ہاں ادھر دیکھتے ہوئے یوں کر کے گھما دیا, اس لیے کہ مسلز بن گئے, محنت ہو گئی. دنیا کے ہر کام میں جب آپ ایک کام میں لگ جاتے تو محنت کرتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جو پہلے مشقت لگتی تھی اب مشقت نہیں لگتی. کمزوری کے ساتھ آہستہ سے جب آپ طاقت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, ایسے روحانی کمزوری سے روحانی طاقت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے تو یہ آدھا کلو کا جو ڈمبل ہے, یہ باٹ ہے, یہ مجھ سے اٹھائے نہیں جاتے, وہ بہت کمزور ہوں, 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد کرتا ہوں تو میرے مسلز میں درد ہوتا ہے. تو ہوگا, لیکن کیا چھوڑ دیں گے اس کے بعد؟ ایک آدمی 1 کلو دونوں ہاتھ میں لے لے اور پھر اس کے بعد 25 دفعہ کرے, 20 دفعہ کرے, اور اس کے بعد کہ بڑے مسلز میں درد ہونا شروع ہو گیا, اب میں نہیں کر رہا. لیکن نہیں, کرتے رہو, یہ کرتے رہو. تو 1 ہفتے کے بعد وہ 1 کلو کو 2 کلو کر لے گا. 2 ہفتے کے بعد, 3 ہفتے, 4 ہفتے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے 6 مہینے بعد اس آدمی سے ملے تو کہتے ہیں آج کل تو میں 10 کلو اٹھا لیتا ہوں دونوں طرف, ابھی چلتا رہتا ہے. یہ جو بڑے بڑے باڈی بلڈر بنے, یہ کوئی پیدائشی باڈی بلڈر تھوڑی ہوتی, ان کی ہسٹری پڑھیں, ان کے بارے میں معلومات کریں, ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ میں نے اپنی باڈی کو اس شیپ میں لانے کے لیے پچھلے 3 سال 4 سال کام کیا. ایک مسلس پہ محنت, ہر مسل پہ محنت کرتے ہیں, ہر پٹھے پر, ہر جگہ, ہر جوڑ پر. تو کہتے ہیں کہ نہیں آج کا دن میرا جو ہے پھر وہ وقف کر دیتا ہے, آج کا دن میرے شولڈر کے لیے والا, آج کا دن میرے ان مسلس کے لیے, آج کا تھائز کے لیے, آج کا جو ہے وہ کاف مسلس کے لیے, پوری باڈی پہ یوں اپنے آپ کو جماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے مشقت کی کرتے 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 پھر وہ ایک ایسے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ اب ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی, کام کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی وہ چھوڑ نہیں دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیں گے تو ختم ہو جائیں گے, دوبارہ ریورس ہونے لگیں گے. لیکن اب بہت آسانی سے تھوڑی سی محنت سے بھی کام ہو جاتا ہے, لیکن کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ والوں کا, یہ روحانی مسلز جو ہے ان کو بھی بنانے کے لیے شروع میں زیادہ مشقت, چڑھائی ہے نا, چڑھائی پہ جانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. چلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلیٹو ہو جاتا ہے, بیچ سیدھا چٹیل سیدھا راستہ ہوتا ہے, وہ بالکل اطمینان سے طے ہونے لگتا ہے, پھر پریشانی نہیں ہوتی. تو مجاہدہ کا مطلب ہی یہی ہے, مجاہدہ کا جہاد سے نکلا ہے. جاہدہ یجاہد و مجاہدہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے, مجاہدہ اور جہاد. کوشش, جد و جہد, محنت, مشقت, ایفرٹ, ایگزرشن, ایگزوسشن, اپنے آپ کو لگانا, اپنے آپ کو اسٹرائف, کھپا دینا. تو جتنی بھی محنت کریں گے وہ ہلکی اور زیادہ ہو کرنی پڑے گی. جب طے ہو جائے کہ کام ہے تو وہ کام کرنا پڑے گا, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وظیفے سے مجاہدے کا کوئی تعلق نہیں وظیفے سے, تو کرنا پڑے گا. یہ ایسا ہے کہ آدمی کہہ کہ نہ مجھے
یہ ڈمبل جو اٹھانے، آپ دعا کیجئے کہ میں ڈمبل اٹھا لوں، اٹھاؤ، اس کا کام بس اس کو اٹھانا ہے، وہ محنت ہی کرنے سے ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا، دعاؤں سے نہیں ہوتا یہ، یہی اس کی دعا ہے۔ دعا کا مطلب یہ کہ اٹھاؤ، کہ میرے دل میں جذبہ ہے، وہ تو جذبہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہی مجاہدہ آپ کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، صبح اٹھتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر تعلیم حاصل کرنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی شخص یہ تقاضا کرے اپنے ذہن میں رکھے کہ میں پڑھائی تو نہیں کروں گا، پاکستان سے اٹھ کے یہاں چلے آئے پڑھنے کے لیے، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، صبح اٹھ کے جاؤں گا نہیں، مجھے پتہ ہے کافی لمبا بس کا سفر اور ٹرین کا سفر، وہاں پہنچ کے یہ میں محنت نہیں کروں گا، لیکن ڈگری مجھے مل جائے، آپ دعا کیجئے کہ میری ڈگری ہو جائے، وہاں جاؤ گے نہیں تو کیسے ہوگا، جانا پڑے گا، اگر صبح 8 بجے کے کام ہے تو 8 بجے پہنچنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، وہ اٹھنا پڑے گا رگڑا، یہی تو مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محنت پہ ڈالنا پڑے گا، لا محالہ، چل پڑے گا تو پھر دیکھو پھر کیسے راستہ کھلتا ہے، تو آسانی اس سے پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور فکر نصیب فرمائے۔